السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ۔ محمد شیخ صاحب کا بیان ہم نے سنا، جس کا موضوع تھا قرآن کیا کہتا ہے۔ اس بیان میں محمد شیخ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جبریل کوئی شخصیت نہیں ہے، بلکہ آیات بذات خود، قرآن مجید کی آیات وہ بذات خود ہی جبریل ہیں۔ اور اسی چیز کو محمد شیخ صاحب نے قرآن مجید سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ جو آیات انہوں نے پیش کی ہیں اس کا صحیح ترجمہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 97، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک۔ قل کہہ دیجئے، من کانا جو شخص ہے، عدوا دشمن، لجبریل جبریل کے لیے، فإنہ وہ کون ہے؟ جبریل امین۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فَإِنَّهُ پس بے شک اس نے، نزلہ نازل کیا، اس کو یعنی قرآن مجید کو، علی قلبک آپ کے دل پر۔ یہ یعنی گرامر کے مطابق، عربی زبان کے مطابق یہ ترجمہ بنتا ہے۔ محمد شیخ صاحب نے اس آیت میں ہو کا ترجمہ وہ جو ہے نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے محمد شیخ صاحب کو غلطی لگی ہے، جس کی وجہ سے محمد شیخ صاحب نے جبریل امین کو بذات خود آیت بنا ڈالا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ جبریل ہیں۔ آئیے انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ترجمہ کیا ہے، قل من کانا عدوا لجبریل، کہہ دیجئے جو شخص ہے جبریل کے لیے دشمن، فإنہ پس بے شک وہی، نزلہ نازل ہوا۔ نزلہ کا معنی ہے نازل ہوا، اور ہو کا جو معنی ہے وہ کیا بنے گا؟ نازل کیا ہو اس چیز کو، ہو کا ترجمہ نہیں کیا محمد شیخ صاحب نے۔ تو نزلہ جبریل امین نے اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ نزلہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، اور ہو ضمیر آگے جو آ رہی ہے وہ مفعول ہے۔ محمد شیخ صاحب نے لفظ ہو کو کیا ہے بیان نہیں کیا، اس کو کیا ہے بیان نہ کر کے آگے چلے گئے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں پر دو چیزوں کا بیان نہیں ہے، بلکہ تین چیزوں کا بیان ہے۔ ایک جبریل امین، اور دوسرا فعل جو کام ہے نازل کرنا وہ، اور تیسرا جو جس چیز کو نازل کیا گیا ہے وہ چیز مراد ہے۔ تو اس سے واضح ہو جاتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بے شک جبریل امین نے نازل کیا ہے اس قرآن مجید کو، عَلَى قَلْبِكَ آپ کے دل پر۔ بذات خود جبریل امین اللہ کے نبی کے اوپر جو ہے دل کے اوپر اندر جو ہے داخل نہیں ہو گئے، وہ نازل نہیں ہوئے، بلکہ قرآن مجید کی آیات نازل کی ہے۔ تو اس سے واضح ہو جاتا ہے
آیات الگ چیز ہے، جبریل امین الگ چیز ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ الشعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الشعراء اس کا آخری رکوع ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ۔ وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کا بیان فرمایا ہے کہ کس نے نازل کیا، کون لے کر آیا اور کس کے دل پر نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک قرآن مجید جو ہے وہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ نازل بِهِ الروح الامین، اچھا لے کر کون آئے ہیں؟ روح الامین، جبریل امین اس کو لے کر آئے ہیں۔ محمد شیخ صاحب نے یہاں پر بِهِ کو چھوڑ دیا، محمد شیخ صاحب نے یہاں پر بِهِ کا ترجمہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کو غلطی لگی ہے۔ انہوں نے یہ ترجمہ کیا، نازل بِهِ الروح الامین، نازل ہوا روح الامین۔ اگر یہ معنی کیا جائے تو قرآن مجید کی آیت جو ہے اس طرح بنتی ہے، نازل الروح الامین، نازل ہوا روح الامین۔ روح امین وہ خود نازل ہوا، لیکن بِهِ کا معنی کہاں جائے گا؟ کیونکہ عبارت میں ہے نازل بِهِ الروح الامین، نازل کیا بِهِ اس کو، یعنی قرآن مجید کو۔ کس نے نازل کیا؟ روح الامین نے۔ روح الامین الگ چیز ہے، بِهِ وہ الگ چیز ہے، دونوں کو ملانا نہیں ہے، دونوں الگ الگ چیز ہے۔ تو اس سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے جبریل امین الگ ذات ہے، اور قرآن مجید کی جو آیات تھیں جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا تھا وہ الگ چیز تھی، دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ وہ نازل کس کے دل پر ہوئے؟ علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے قرآن مجید الگ جو ہے وہ الگ چیز ہے، اور جبریل امین وہ لے آنے والے ہیں، وہ خود آیات نہیں ہے، وہ الگ ذات ہے۔ تو ان آیات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جبریل امین ایک الگ ذات ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس کو لے کر آنے والے جبریل امین ہیں۔ اور محمد شیخ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو روح کہا گیا ہے۔ ہم اس چیز کے منکر نہیں ہیں، روح ہر جگہ جو ہے وہ آیات نہیں ہے، وہ قرآن مجید نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جان کو بھی روح کہا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور بھی آیات اس میں آتی ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور بھی کیا ہے آیات آتی ہیں۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اس کو بھی روح کہا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کو بھی روح کہا گیا ہے، اور جیسا کہ سب کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ تو جس چیز کو روح کہا جاتا ہے اس کو اسی کے ساتھ ملایا جائے گا، دونوں کو آپس میں گڑبڑ نہیں کیا جائے گا، خلط ملط نہیں کیا جائے گا۔ روح جو انسانی جان ہے وہ الگ چیز ہے، قرآن مجید روح ہے وہ الگ چیز ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی۔ روح کافر کے اندر بھی ہوتی ہے، مسلمان کے اندر بھی ہوتی ہے، روح دوسری مخلوقات کے اندر بھی ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے قرآن مجید کو جو روح کہا گیا وہ الگ چیز ہے، روح الامین وہ الگ چیز ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو قرآن مجید صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیان میں نے اس وجہ سے ریکارڈ کیا ہے کیونکہ ہر مسلمان کو قرآن مجید سے محبت ہے۔ قرآن مجید کا دفاع کرنا ہر مسلمان سمجھتا ہے اور اس کا حق ہے۔ جو بھی انسان قرآن مجید کے خلاف کوئی یعنی تعویل کرے یا کوئی غلط معنی اور مفہوم بیان کرے تو مسلمان کا یہ حق ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا صحیح مفہوم لوگوں تک پہنچایا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔